مکۃ المکرمہ میں ایک یہودی ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر سب و شتم کرتا رہتا۔ اس کی ایک بیٹی تھی۔ جب اس کی بیٹی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور اپنے ایمان کو اپنے باپ سے چھپا کر رکھا۔ ادھر یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تو اس کی بیٹی نہایت پریشان ہوتی، اپنے والد کو ہر ممکن سمجھانے کی کوشش کرتی مگر وہ بے ادبی گستاخی سے باز نہ آتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، وہ لوگ جو نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آخرکار اس پر اللہ رب العزت کا عذاب مسلط ہوا تو اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، آنکھیں بند ہو گئی، دنیا اس کے لیے اندھیر نگری بن گئی، اندھے پن کا غلبہ ہوتا چلا گیا۔ اس یہودی نے طبیبوں اور حکیموں سے علاج کروایا مگر اس کو شفا نہ ملی۔ ایک دن اس کی بیٹی کہنے لگی کہ ابا جان، میں نے سنا ہے مدینہ طیبہ میں ایک حکیم رہتا ہے، وہ جس کو بھی آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما عطا کرتا ہے اس کی آنکھوں کو شفا ملتی ہے۔ اور کہنے لگی میں سنیا وچ شہر مدینے ایک طبیب عجیبہ، اکھی نو بینائی بخشے جاگے پھیر نصیبہ، دے اجازت مینو بھی تو ول مدینے جاواں، تیرے کارن دارو لے کے پرت گرانو آواں۔ باپ نے اس کو اجازت دی تو یہودی کی بیٹی ایک قافلے کے ساتھ منزل بہ منزل طے کرتی ہوئی مدینہ طیبہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا پسند نہ کیا تاکہ آپ کی استراحت میں خلل واقع نہ ہو۔ بیچاری سفر کی ماری آپ کے قدموں میں بیٹھ گئی اور سوچ بچار کرنے لگی، ادھر قافلے کے نکل جانے کا خطرہ، ادھر ادب و احترام نے روک رکھا تھا۔ آخرکار اس نے سوچا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود فرماتے ہیں غبار المدینہ شفاء من الجذام، کہ مدینہ طیبہ کی مٹی میں برس کی بیماری کی شفا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کی مٹی میں کتنی شفا ہوگی۔ آخرکار اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کو آہستہ آہستہ جاڑنا شروع کیا اور تھوڑی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کی مٹی اپنے پلے باندھ لی اور اپنے والد کی خدمت میں واپس پلٹی۔ آتے ہی اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں لگائی تو خالق کائنات نے شفا عطا فرما دی۔ باپ کا اندھا پن دور ہو گیا، آنکھیں روشن ہو گئی اور دل خوشیوں سے جھومنے لگا۔ اس کی دنیا دوبارہ آباد ہوئی۔ چاروں طرف اچھی طرح دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہنے لگا بیٹی، واقعہ یہ تو بڑے کمال کا حکیم ہے اور بڑے فیض والا طبیب ہے، مجھے اس حکیم کا نام بتاؤ تاکہ میں بھی اس کے پاس جاؤں اور اس کا شکریہ ادا کر کے واپس آؤں۔ لڑکی نے بتانے سے انکار کر دیا۔ جب باپ نے بار بار پوچھا تو کہنے لگی مدینے پاک دے وچ رہن والا، خدا دے عرش تے جا بین والا، او دل بند مائی آمینہ دا، تے بابل ہے او پیاری فاطمہ دا، تے قدیمی شہنشاہ اور علی گرانہ، حسین و حسن دا غمہار نانا۔ کہنے لگی ابا جان، جس نبی کی آپ دشمنی کرتے ہیں اور جس نبی کی توہین کرتے ہیں اس نبی کے نالین پاک کی مٹی میں لے کے آئی تھی اور آپ نے آنکھوں میں لگائی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو شفا عطا فرما دی۔ یہ سنتے ہی یہودی آپے سے باہر ہو گیا، غیظ و غضب اس پر غالب آیا اور کہنے لگا تو نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے،
मेरे दुश्मन के कदमों की हाँक को धोखे से मेरी आंखों में डाल दिया। कहने लगा ऐसी आंखें मुझे नहीं चाहिए, और छुरी मंगवाई और अपनी आंखों को निकालना शुरू किया। जब एक आंख को निकाला और फिर दूसरी को निकाला तो पहले वाली ठीक हो गई। जब बार बार यहूदी ने अपनी आंखों को निकाला और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार उसको आंखें लुटा दी, तो कहने लगा ए बेटी, वो वाकई ही अल्लाह के नबी हैं, चल मुझे भी मदीना तैयबा में लेकर चल, मैं भी उस नबी को देखूं और उसका कलमा पढ़कर मुसलमान बनूं।